شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ماہانہ پروگرام جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مختص اور خاص ہے، جس میں خواتین کے سلسلے میں ان کی ذمہ داریاں، تربیت کے حوالے سے خواتین اسلام کی ذمہ داریاں، یا اسی طرح سے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو موضوعات ہماری مسلم خواتین اسلامی مائیں اور بہنوں کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی آپ ہی کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ مختص ہے۔ عنوان ہے بچوں کی تربیت اور خواتین اسلام۔ عنوان سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے خواتین کا بہت اہتمام اور ان کی عزت افزائی کی ہے، اور اسی طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خواتین کی ذمہ داری کیا ہے، کیا بچوں کی تربیت صرف باپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، یا عورتوں کا بھی اس میں کوئی حصہ اور حق ہے؟ اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ چونکہ بچوں کی تربیت کے اصل ذمہ دار والدین ہیں، اور والدین میں بھی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماؤں کا، خواتین کا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور بچوں کی پرورش اور پرداخت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تقریباً شروع کے جو بچوں کے ایام ہیں ان کی زندگی کے، تقریباً 6-7 سال تک ان کا ماؤں سے ربط اور تعلق اور ان کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ عموماً باپ سے زیادہ ہوا کرتا ہے، اور یہی وہ عمر ہوتی ہے 5-6 سال کی، 7 سال کی، جس میں بچے کو اگر صحیح سلیقہ سکھایا جائے تو بچہ آگے چل کر کے ایک بہترین اخلاق مند، حسن اخلاق کا پیکر، بڑوں کا احترام کرنے والا، بہترین گفتگو کرنے والا، اور معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، ساتھ میں بچوں کی تربیت کرنا یہ ایک امانت ہے۔ بچے والدین کے ہاتھوں میں
ایک امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچوں کا ان کو امین بنایا ہے۔ اب اگر امانت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے کسی کے ذریعے سے، کسی کے ہاتھ سے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان اس آدمی کو اٹھانا ہے، اس کا وبال اس آدمی کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے ہی صاف الفاظ میں کہا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ ایسی آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر۔ یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایمان والوں سے ظاہر سی بات ہے اس میں صرف مرد داخل نہیں ہے، خواتین، اسلامی مائیں اور بہنیں بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی نگرانی میں رہنے والے ان تمام لوگوں کی تربیت کا خصوصی خیال رکھیں اور ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کا تزکیہ اور ان کو زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ سکھایا جائے جس کے ذریعے سے وہ آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کی زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق، ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھری ہوئی، ان کی زندگی دین اور شریعت کے موافق گزرے، ان ساری چیزوں کو سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ موضوع ہمارا خواتین سے متعلق ہے، اس لیے آج کے اس درس میں خواتین کی ذمہ داری اور تربیت کے حوالے سے ہمارے اسلاف میں سے عورتوں نے، صحابیات نے کس قدر اہم رول ادا کیا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس طرح کی انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک بالکل پہنچا دو، سیم ان کی طرح ان کے پاس وہ امانتیں پہنچا دو، یعنی اس میں خیانت مت کرو۔ اور خیانت ایک عظیم جرم ہے، اولاد کی تربیت ایک خیانت ہے اگر آدمی نہیں کرتا اس میں، اور امانت داری کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کو غلط راستے پر آدمی نے یا کسی خاتون نے چلا دیا اور غلط رویہ اس نے اپنا لیا، سیدھے راستے سے بھٹک کر کے برے راستے پر وہ چل پڑا، تو یقیناً اس عورت نے، اس خاتون نے، اس ماں نے بچے کے لیے جو رول ادا کیا وہ خائن کا رول ادا کیا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو محتاط ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ کوئی بھی بندہ جسے اللہ رب العالمین نے ذریت عطا کی، جسے اللہ رب العالمین نے سردار بنایا، لیڈر بنایا اور ذمہ دار بنایا، اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے چند لوگوں کو رکھا، اس کے ماتحت لوگ رہے، اور وہ ان کی تربیت کا خیال نہیں کیا، ان کے اصلاح و تقوی کا کام نہیں کیا، اور ان کو ایسے ہی ان کے راستے پر، ان کے عقل پر، ان کے دین پر، اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو کہا یموت یوم یموت، جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ غاش لرعیتہ، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے۔ اور یقیناً اگر آدمی اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے اور ان کا صحیح طریقے سے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو کہا کہ اپنی رعیت کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے،
إلا حرم الله عليه الجنة، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اتنی سخت وعید ہے اور اتنا سخت گناہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بچوں کو، ایک عورت، ایک ماں، ایک خاتون اپنے بچوں کی تربیت نہ کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دے، بلکہ ان کو دنیاوی لہو و لعب میں مشغول رکھے اور ان کی برائیوں پر ان کو نہ ٹوکے اور ان کا اصلاح کا کام نہ کرے، تو ان کے ساتھ گویا دھوکہ دھڑی کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت اس پر حرام ہے۔ یہ کتنے سخت ہوئی ان دونوں آیتوں اور قرآن کی دونوں آیتوں سے اور اس حدیث سے یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آئی کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ ایک فریضہ ہے، اور بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایسے وسائل اور اسباب مہیا کرنا جس سے ان کی زندگی دین کے مطابق، جس سے ان کی زندگی دین کے مطابق گزر سکے، یہ ان پر ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں کی تربیت کرنا یہ اسلام میں ایک محمود عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں بیان فرمایا، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احنام علی ولد فی صغرہ۔ بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تعریف کی، یعنی بچوں کی تربیت کرنا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی، خصوصاً ماں کی اور خواتین کی ذمہ داری بڑی عظیم ہے۔ کہا خیر نساء رکبن الابل، بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں۔ نساء قریش، اور قریش کی عورتیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں وہ بہترین عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، اچھی عورتیں ہیں۔ اور کہا احنام علی ولد فی صغرہ، وہ اپنے بچوں پر ان کے بچپنے میں بڑی زیادہ شفیق ہیں، رحم دل ہیں، عاطفت کرتی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرتی ہیں۔ یہ ہے ان کی تعریف کی گئی کہ خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احنام علی ولد فی صغرہ۔ یہ ان کی تعریف ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ان کے بچپنے میں بڑی شفقت، مہربانی، الفت اور محبت کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتی ہیں۔ تو یہاں تربیت کا ایک زاویہ، ایک حصہ ذکر فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہتی ہیں، وہ بہترین عورتیں ہیں۔ اسی طرح سے اہل علم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، خصوصاً خواتین کے حوالے سے بہت سی بنیادی باتیں ذکر فرمائی۔ کہا بچوں کی تربیت آدمی کرے، ایک خاتون اپنے ماتحت میں رہنے والے ان تمام لوگوں کی تربیت کرنا چاہتی تو کن اصولوں اور کن بنیادوں پر وہ تربیت کرے؟ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں اہل علم نے جو ذکر فرمایا کہ عورت کن بنیادوں پر تربیت کرے، تو تربیت کا جو کام شروع ہوگا، جو عمل شروع ہوگا، وہ سب سے پہلے شروع ہوگا شادی سے ہی۔ جب نیک والدین رہیں گے اور جب ان کے بچے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے والدین نیک ہیں تو ان کی نیک نیتی کا اثر اور ان کی زندگی کا اثر ان کے بچوں پر پڑنے والا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ بتایا گیا، تنکح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها فاظفر بذات الدین۔ کیا کہا گیا؟ عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے مال و متاع کی بنیاد پر، اور اس کے حسب و نسب خاندان کی بنیاد پر، اور والدینہا اس کی دین کی بنیاد پر۔ یہ چار چیزیں ہیں جن چار چیزوں کو ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرتے وقت دیکھتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دین والی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی دین دار عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دو، یہی تمہاری آخرت کے سنوارنے کا
بہترین ذریعہ بنے گی. اور مردوں کے سلسلے میں کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا. تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فساد اور عظیم فساد برپا ہو جائے گا. کیا کہا کہ جب تمہارے پاس وہ بچے، وہ نوجوان، وہ لڑکے، وہ مرد تمہارے پاس پیغام لے کر آئیں، من ترضون دینہ، جن کے دین سے تم راضی ہو، وخلقہ، جن کے اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی جو دیندار ہیں اور جن کے اخلاق بھی بہتر ہیں، دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے وہ اپنا اخلاق اپنا ایک مہ بنا ہوئے، فزوجوہ، تو تم اپنے ماتحت میں ہونے رہنے والی لڑکیوں کی، بیٹیوں کی شادیاں ان لڑکوں سے کر دیا کرو. فإن لم تکن، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فإن لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد برپا ہوگا. لہذا یہ دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو تربیت کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ شادی ہے. اب شادی میں جب آدمی لڑکا ڈھونڈتا ہے یا کوئی عورت یا اس کے ولی لڑکا ڈھونڈتے ہیں یا کوئی آدمی لڑکی ڈھونڈتا ہے تو اس میں معیار حقیقی کیا ہونا چاہیے؟ حقیقی معیار دینداری ہو، حسن اخلاق ہو. تو یہی چیزیں بچوں کی تربیت میں بہترین اثر ڈالتی ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. لیکن آج ہمارا میزان الگ ہے، ہمارا معیار الگ ہے. ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا، دولہے کے انتخاب کا، دلہن کے انتخاب کا، بیوی کے انتخاب کا، شوہر کے انتخاب کا پیمانہ اور معیار ہمارا الگ الگ ہے. ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، بسا اوقات مال دیکھتے ہیں، بسا اوقات خاندان دیکھتے ہیں، یا بسا اوقات تینوں چیزیں دیکھتے ہیں، مال بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں اور خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں. لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قرار دیا، دینداری کو ہم نے چھوڑ دیا. اسی لیے آج جو ماحول ہے معاشرے کا کہ شادی ہوتی ہے، مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، طلاق کی نوبت، جھگڑے کی نوبت، فساد کی نوبت شروع ہو جاتی ہے. اس میں چونکہ جس چیز کو اللہ کے وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو ترجیح دو، ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور ایک الگ دوسرا طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا کہ جو کہ فرعی چیزیں تھیں اور جو بنیادی چیز سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. لہذا وہ فتنہ تو آنے والا تھا، وہ فساد تو آنے والا تھا جس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. اور جب نیک والدین رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے نیک والدین کی تربیت ایک عظیم ہوتی ہے. اور نیک والدین، ماں باپ نیک ہیں، اچھے ہیں، تو ان کی تربیت بھی انہیں اصولوں پر، جن اصولوں پر ان کے والدین نے ان کی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی انہیں طریقوں پر کریں گے. یہ واضح بات ہے. اور اسی طرح سے اہل علم نے ایک بات اور بہترین نقل کی ہے کہ آخر عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. رسول اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں بیان فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور تم عورتوں کو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اور حکم عام ہے. مخاطب وہ تھی اپنے زمانے میں، لیکن حکم ساری عورتوں کے لیے عام ہے. کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھے رہو، قرار پاؤ، اپنے گھروں میں رہو، ٹھہرے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم جاہلیت، پہلی جاہلیت کی بے پردگی، پہلی جاہلیت کی طرح تم بے پردگی کا شکار اپنے آپ کو مت بناؤ. اس آیت سے اہل علم نے بہت بہترین ایک مسئلہ نکالا. کہا عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کر سکیں، بچوں کی تربیت کر سکیں اور
زیادہ سے زیادہ دے سکیں۔ آج کا ماحول اس کے برعکس ہے۔ ہماری خواتین بازاروں میں، ہماری خواتین قہوہ خانوں میں، ہماری خواتین اور دوسری جگہوں پر نظر آتی، وہ اپنے بچے کے تئیں وہ محبت، وہ اپنائیت اور وہ احساسات دلا ہی نہیں پاتی جو حقیقت میں ایک ماں کو دینا چاہیے۔ اسی لیے بچے ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، اسی لیے بچے دوسروں کو بلکہ غیروں میں دوسرے جگہوں میں اپنا ایسا ہم نشین ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اپنا ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جو ان کے درد کا مداوا بن سکے، جو ان کے سکھ دکھ میں شریک ہو سکے اور جو ان کی باتوں کو سن سکے اور جو ان کے ساتھ پیار محبت کر سکے۔ اسی لیے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ عورتیں، خواتین، مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو صحیح وقت دیں، ان کے ساتھ رہیں، باتیں گفتگو کا طریقہ سکھائیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، المرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم۔ کیا کہا؟ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعی ہے۔ راعی اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا چرواہا ہے۔ چرواہا آپ دیکھتے ہوں گے، آج کے دور میں تو چرواہا کا تصور نہیں آدمی کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا یا اس کے بعد کا دور تھا کہ ایک چرواہا بہت ساری بکریوں، بھیڑوں اور اس طرح کے جانوروں کو چراتا تھا اور اس کی نگرانی کرنا اس کا اولین فرض تھا، اس پر اولین ذمہ داری تھی اس کی۔ اگر اس میں سے ایک بکری غائب ہو جائے، کسی کو نقصان ہو جائے تو مالک بڑا سخت اس سے نکیر کرتا تھا، آزمائش میں ڈالتا تھا اس کو۔ وہ چرواہا کا جو مفہوم ہے یہ بڑا عظیم ہے۔ کہا المرأة راعیۃ فی بیت بعلها، علی بیت بعلها، اپنے شوہر کے گھر پر ایک عورت اس کا چرواہا ہے، اس کی یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس عورت کی ہے۔ سامان کی حفاظت، گھر کی حفاظت، گھر میں موجود چیزوں کی حفاظت، اس کے بعد بچوں کی حفاظت، خود اپنی حفاظت، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہا؟ وولدہ، اور اس کے اولاد پر بھی وہ نگراں ہے، اولاد پر بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو صحیح ڈھنگ سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا، اس کے اسلامی اصولوں پر اس کی تربیت کرنا اور اس کو وہ تمام باتیں سکھانا جو اس کے اخلاق کے لیے بہتر ہو، جو اس کے دین کے لیے بہتر ہو، جس سے اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان نظر آتا ہو، یہ سب اس ایک خاتون کا، ایک ماں کا، اس ایک عورت کی ذمہ داری اور اس کا کام ہے۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی ذریت، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے چوکنا ہونا چاہیے اور کن اصولوں پر تربیت کریں۔ یہ بات ہماری چل رہی ہے کہ خواتین ہماری اپنے بچوں کی تربیت کن اصولوں پر کریں۔ کیا کہا؟ کہ ان کے لیے ایک عورت، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرے، دعائے خیر کرے، ان کے زندگی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی اور بہترین جوڑے کے لیے اور سنت پر چلنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، کہ تم لوگ اپنے نفسوں پر بد دعا نہ کرو، یعنی اپنے لیے تم بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور تم اپنی اولاد پر بھی بد دعا مت کرو۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کے لیے دعائیں خیر کرو۔ آج ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر، اپنے دل پر رکھ کر سوچیں کہ ہم کتنا اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، کتنا ان کی زندگی کے لیے، ان کی بہترین زندگی کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہر ایک شخص، ماں بھی فکر مند ہے، باپ بھی فکر مند ہے کہ اس کی دنیا بن جائے، بہترین تعلیم حاصل کر لے، اچھی جاب لگ جائے، اچھی کمائی کر لے اور فلاح ہو جائے، گھر ہو جائے، بلڈنگ ہو جائے اور گاڑی ہو جائے۔ یہ سب دعائیں اور یہ سب چیزیں تو کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کر
دنیا داری کی دعائیں کرتے ہیں، وہی آخرت کے سنورنے کی بھی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. اور یہ والدین پر ذمہ داری ہے، والدین پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں. اللہ نے فرمایا کہ قوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. لہذا ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ تربیت کا ایک بہترین زاویہ ہے. اور وہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ عموماً عورتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر فوراً لعن طعن کرنا شروع کر دیتے. کوئی بچہ، کبھی بچہ ہے ابھی اس کے اندر بچوں کی جیسی حرکت ہے، کبھی کوئی غلط کام کر دیا، کبھی گلاس پلٹ دیا، کبھی کوئی کپ پھوڑ دیا، توڑ دیا، یا کوئی اور بات پانی گرا دیا، کہیں بستر گندا کر دیا، تو فوراً ان کے منہ سے بد دعائی یا کلمات نکل جاتی. کیوں ایسا کیا؟ کچھ ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں پہنچ جائیں گی. تو وجہ پوچھا عورتوں نے کہ اللہ کا رسول وجہ کیا ہے کہ آخر عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اور یہ ناشکری یہ ایک عظیم چیز ہے، میرے موضوع سے کا تعلق نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کروں گا. تکسرن اللعن، کہ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو. کوئی بات ہو گئی فوراً بچوں پر لعنت، جا پھیلا ہو جائے، ایسا ہو جائے تو کبھی کامیاب نہ ہو، کبھی اس کو یہ لگ جائے. یہ ساری چیزیں عورتوں کی عموماً یہ فطرت رہتی ہے اور وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتی رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے ہی واضح انداز میں منع فرمایا ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہیں. آپ نے دوسری حدیث کے ٹکڑے میں بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ وقت اجابت کا ہو، دعا کی قبولیت کا ہو، تم نے اپنے بچے پر بددعا کیا، لعن طعن کیا اور وہ قبول ہو گئی، بچہ اس تمہاری بددعا کے صدمے آ گیا، تو کیا ہو؟ پھر تم کو ہی رونت ہونا ہے. اس لیے اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی. اسی طرح سے ان کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ صحیح عقیدہ کی معرفت اور عقیدہ جو اسلامی عقیدہ ہے اس کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی معنویت کو اس کے دل میں ڈال دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ ابھی 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے اور اس عمر میں بچوں کو جو یاد کرا دیا جائے، جو سمجھا دیا جائے، جو ان کو ذہن نشین کرا دیا جائے، وہ عموماً بھولتا نہیں ہے. بچے اس کو ازبر کر لیتے ہیں. اسلامی عقیدے کی معرفت ان کو بتائی جائے. اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے، نبی ہمارے کون ہیں، اور یہ ساری چیزیں عقیدے کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، باریکیاں نہیں، جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں. ایک اللہ کی معرفت کی سب کچھ دنیا، ساری دنیا جمع ہو جائے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا جمع ہو جائے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بچوں کو. ابن عباس کی اولاد بڑی مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا ساری چیزیں. تو صحیح عقیدہ کی معرفت، صحیح عقیدہ کو سکھانا اور اسلامی عقیدہ ان کے دلوں میں ڈال دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. کیا کہا؟ بڑی بہترین روایت ہے. کہا ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کی فطرت اسلام، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا اور ہر بچے کی فطرت اسلام ہے. یعنی اسلام ایک فطری مذہب ہے. کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے بچپن میں وہ کسی غیر کو اپنا معبود نہیں مان سکتا. یہ اسلام اس کی فطرت ہے، اس کو اللہ نے اسلام کو اس کے اندر داخل کر دیا ہے. لیکن اگر باپ نے ابھی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں،
ان کے والدین نے، ماں نے ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو وہ بچہ بھڑک سکتا ہے، دوسرے راستے پر جا سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت اسلام ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اس کے والدین یہودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ غور کریں گے اس حدیث میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوگا، اس کی فطرت اسلام۔ اب والدین اگر عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی کا راستہ بتا دیتے ہیں، عیسائیت پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودیت پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر والدین مجوسی ہیں جو آگ کے پجاری ہیں تو ان کو مجوسیت پر ڈال دیتے ہیں۔ لہذا والدین کا عقیدہ اگر درست ہوگا تو بچے کا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس حدیث پر غور کر کے صحیح طریقے سے سوچیں کہ وہ اللہ جو بچے کو 9 ماہ تک ایک ماں کے پیٹ میں حفاظت کرتا ہے، اس کی ہر طرح سے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی بچہ پیدا ہونے کے 2-4 مہینے، 1 مہینے 10 دن کے بعد اس کے گلے میں تعویذ، کمر میں تعویذ اور فلاں اور فلاں، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ حقیقت میں یہ غیر اللہ پر عقیدہ رکھنے کے مترادف۔ تعویذ پہننا، پہنانا، بنانا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ وہ اللہ جس نے 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں حفاظت کیا، کیا اللہ حفاظت کرنے سے قاصر ہے؟ اب اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہی کہا کہ اس کے والدین اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ لہذا والدین نیک ہوں گے تو بچوں کی تربیت پر ان کا اثر پڑے گا، اور والدین کا عقیدہ صحیح ہوگا تو بچوں کا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ لہذا شادیوں میں بھی شادی کرتے وقت اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنی بہو کہاں سے لا رہے ہیں، اپنی بیٹی ہم کہاں دے رہے ہیں، وہ توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، یا اور کوئی ہیں جو ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کو، ان کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو، ان کے دین کو برباد کر دیں گے۔ کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہیں؟ یہ غور کرنے کا مقام۔ اور والدین اور خصوصاً خواتین اور خصوصاً ماں کی ذمہ داری تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت، علماء سے محبت، بڑے لوگوں کے احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائیں، ان کو سکھائیں۔ اور اس طرح کے واقعات، قرآنی قصے، صحابیات کے قصے اور ایسے واقعات جو ان کے اندر اصلاح کر سکیں، ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کر سکیں، اللہ کی عظمت کا احساس ان کے اندر پیدا کر سکیں، ایسے واقعات ان کو سنائیں جو ان کے لیے مشعل راہ بن سکیں، ان کے ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، ان کے اخلاق کو سنوار سکیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یعنی ایک تربیت کا انداز دیکھیے، کہتی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ان سے کہتی ہیں کہ کتنے دن ہو گئے، کتنے تربیت کا انداز دیکھیں، کیا کہا؟ کتنے دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، یعنی آپ ان کے ساتھ، تم ان کے ساتھ کتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں، ساتھ نہیں رہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ایسے معاملہ ہوا۔ پھر کہا جاؤ، اور پھر وہ کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان خود کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ سے اپنی مغفرت کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے سوال کروں گا، اور گئے اور ایسا اپنے والدہ کے لیے، اپنے لیے استغفار طلب کیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور اس طرح سے تربیت کا ایک انداز دیکھیے صحابیات نے پیش کیا کہ اپنے بچوں سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے، نماز پڑھا، کب پڑھا، کس کے ساتھ پڑھا، کس وقت پڑھا، اور یہ کہ ملاقات کس سے ہوئی، یہ ساری چیزیں ایک انداز ہے تربیت کا جو صحابیات نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ اور یہ بھی کہا استغفار کرنا۔ لہذا ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ ہم جب والدین ہیں یا ہم کسی بچے کے باپ ہیں، والدہ ہیں، تو
بچوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ بڑوں کے ساتھ شفقت و احترام سے پیش آئیں اور یہ کہ اچھے لوگوں کی مجلسوں میں شرکت کریں، علماء کی مجلسوں میں، بزرگوں کی مجلسوں میں ان کے ساتھ احترام کا جذبہ رکھیں اور یہ کہ ان سے اپنے لیے دعائیں کراتے رہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے تربیت کا۔ اسی طرح سے عمدہ اخلاق کی تعلیم، جو صحابیات تھیں وہ اپنے بچوں کی عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے، اپنے بچوں کے سلسلے میں اخلاق کے سلسلے میں بڑی فکر مند رہتی تھی۔ بعض تابعی فرماتے ہیں تعلموا الحکمت صغارا تعلموا بها کبارا وان كل زارع حاصد ما زرع من خیر وشر، کہ تم لوگ بچوں کو حکمت سکھاؤ، تم لوگ بچوں کو حکمت سکھاؤ، ان کے بچپنے میں حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں سکھاؤ بچپنے میں، اور بڑے ہو جائیں تب بھی ان کو سکھاؤ، کیونکہ جو کھیتی آدمی کرتا ہے وہ کاٹنے والا وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ لہذا جب اچھائی سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر اچھا ہی کریں گے، جب برائیوں پر ان کی نکیر نہیں ہوگی، ان پر سختی نہیں ہوگی، تو بڑے ہو کر برائیوں کے راستے پر ہی جائیں گے۔ اور اسی طرح سے کھانے کے بعد کہ جو آداب ہیں، کھانے سے پہلے کے، کھانے کے بعد کے، اس طرح کے آداب ان کو سکھائے جائیں تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر سنت کے مطابق کم سے کم کھانا پینا تو کھا سکیں اور اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح سے ان کی صفائی اور ستھرائی پر تربیت کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے بیٹے حسن حسین کو بہت خوبصورت کپڑا پہناتے اور ان کو خوب سنوارتے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بھی اٹھایا اور ان سے پیار بھی کیا، اور اسی طرح سے ان کے لیے کھیل کود اور تفریح کے سامان بھی مہیا کیا جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے صرف والدین کے دباؤ میں آ کر کے بس ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر سکیں، ان سے گفتگو نہ کر سکیں، ہمیشہ ڈرے رہیں، سہمے رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے کھیل کے سامان اور ایسے اسباب بھی جس سے ان کی تفریح ہو سکے، ان کا بہترین طریقے سے ان کی پرورش ہو سکے، نشوونما ہو سکے، وہ طریقے بھی ان کو دینا چاہیے اور ان کے لیے وقت مہیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو 6 سال کی عمر تھی، اور جب آپ کے ساتھ رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی۔ جب 9 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئیں تو وہ پڑوس کے ساتھ کھیلنے جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول وسلم آتے تھے، وہ ان کے گھر پہ آتی تھیں، بچیاں کھیلنے آتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے تھے تو بچیاں چھپ جاتی تھیں، پھر آپ کہتے تھے جاؤ کھیلو، جاؤ کھیلو۔ یعنی آپ غور کیجیے، بچی تھی، 9 سال کی بچی، لیکن بچی ہی ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، آپ ان کو موقع دیتے تھے کھیلنے کا۔ اور ایک مرتبہ آپ کہیں گئے تھے اور لوٹے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے سے کھیل رہی ہیں اور گھوڑے کے دو سینگ ہیں، تو کہا گھوڑا اس کے پاس 2 سینگ، اور اس طرح کیا، 2 دم کی بات آئی تو اس پر اللہ کے رسول ہنس پڑے۔ 2 پر، حدیث میں آتا ہے کہ اس گھوڑے کے 2 پر تھے، وہ بنائی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے، پر تھے۔ آپ نے کہا گھوڑے پر، وہ پر گھوڑا ہے اس کے اوپر بھی پر، تو کہا کہ سلیمان کے گھوڑے کے پاس پر تھے کہ نہیں تھے، تو آپ سلام ہنس پڑے کہ آپ کی دانت دکھ گئے۔ تو یہ حقیقت میں کھیلنے کے لیے سامان مہیا کرنا بچوں کے سلسلے میں یہ ان کی تربیت پر بہت اثر کرتا ہے، بچے گھل مل کر رہتے اپنے والدین سے۔ اسی طرح سے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، بچوں پر بھروسہ کرنا۔ آج کل کے والدین بہت اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بچوں پر کسی طرح کا ان کو اعتبار نہیں، بچہ سچ بولے، کیا بات کہہ رہا ہے، ان کی باتوں کا کوئی خیال نہیں، اپنی بات ان پر تھوپنا چاہتے ہیں، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کرنا ہے تو کرنا ہے، ان کا سننا نہیں چاہتے۔ حقیقت میں ہی سے بچہ بے راہ رو ہو جاتا ہے، وہ اپنی باتوں کو ماننے والا، اپنی باتوں کو سنانے والا باہر تلاش کرتا ہے۔ کوئی تو ہے جو میرا محبوب میری بات سننے والا ہے، گھر میں میری کوئی نہیں سنی جاتی، کوئی نہیں سنتا، میرا کچھ نہیں کرتا، وہ باہر جا کے یہ چیز ڈھونڈتا ہے، محبت ڈھونڈتا ہے، پیار ڈھونڈتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے نتیجے میں بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ کہا بچے، اور اس طرح سے بچے عموماً چھوٹے بچے جو 6 سال سے 8 سال سے رہتے ہیں، وہ ہر چیز کو جاننے کا ان کے اندر شوق ہوتا ہے، لہذا ان کو ایسی چیزیں بھی دکھائی جائے، بتائی جائیں جو وہ جاننا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے۔
اور ایسا نہ ہو پر دباؤ ڈالا جائے کہ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی وہ نہ ہو. اور اسی سلسلے میں تربیت کے حوالے سے ایک بہترین چیز اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ بچوں کے درمیان عدل کرنا، بچوں کے درمیان انصاف کرنا. کئی بچے ہیں، کوئی والدین ہیں ان کے پاس کئی بچے ہیں، ان کے ساتھ انصاف سے کام لینا. کوئی چیز دے رہے ہیں کھانے پینے کی تو انصاف سے، کوئی چیز ہبا کر رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں، اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں، اس میں بھی انصاف کا ترازو کہیں آگے پیچھے نہ ہونے پائے بلکہ عدل کے ساتھ کام کرنا. ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو کچھ دیا ہے، میرے والد نے مجھ کو کچھ دیا ہے، یا اسی طرح سے کچھ عطیہ دیا ہے، کوئی تحفہ بھیجا ہے میرے والد نے. تو کہا کہ حضرت جو ان کی بیوی تھی عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی میں اس کو نہیں مانتی، میں اس کو نہیں مانتی، تم چلو اللہ کے رسول کے پاس گواہ بناؤ اس کا کہ ہاں اللہ کے رسول کی انہوں نے مجھ کو ایسا دیا ہے، تحفہ دیا ہے. تو گئے اور تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا سب کو دیا ہے ایسا ہی؟ سارے بیٹے اور بیٹے ہیں؟ ہاں. کہا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اعدلوا بین اولادکم فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. پھر کہتے ہیں فرد عطیتہ، آئے اور لوٹا دیا ان کے عطیہ، ان کے جو انہوں نے سامان دیا تھا لوٹا دیا. تو اور بعض روایتوں میں کیا ہے انی لاشهد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں. ظاہر سی بات ہے عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا یہ ظلم ہے. اور بچے اس کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ملا یا کبھی کوئی سزا دی گئی، کسی کو سزا کم کسی کو سزا زیادہ، تو بچے اس کو اپنے ذہن میں بیٹھاتے ہیں اور بسا اوقات یہ دھیرے دھیرے بچے جری ہو جاتے ہیں اور پھر سزا دیتے دیتے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں گے، دو جھاپڑ ماریں گے، دو چار پھٹکے لگا دیں گے اور کیا کریں گے. اس طرح سے بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بہترین اسلوب اپنانا ہے اور ان کے درمیان انصاف کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. اور ایک بات اور اہل علم نے ذکر فرمائی ہے کہ سزا میں توازن ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کسی بچے کو سزا دیا جا رہا ہے تو بہت سخت سزا دی جائے اور یہ کہ وہ سزا بلکہ ادب کے لیے ہو، ایسا نہیں ہو کہ انتقام کا جذبہ آ جائے. بچے نے کوئی دودھ گرا دیا، پانی گرا دیا بستر پر، اب اس سے انتقام لیا جائے، کیوں گرایا، مار دیا، اس کو سخت سے سزا دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا اس کو سمجھایا نہ چاہیے. اور یہ کہ سزا بھی دینا ہے تو ادب کے دائرے میں رکھ کر کے اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا جائے، ورنہ اور یہ کہ اس کو پھر اس برائی کو کہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کے سامنے چار لوگوں میں اس کی برائی ایسا ہے ویسا، اس طرح بچے اپنے آپ کو کمتر شمار کرنے لگتے ہیں، حقیر جانے لگتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ معاشرے میں دبے رہتے ہیں، کچلے رہتے ہیں. ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. برائی پر ان کو ٹوکنا ہے لیکن تنہائی میں ان کو سمجھانا چاہیے. ایسا کہ سب کے سامنے اس کو سر عام ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ ان کے لیے بہت خطرناکی کا ذریعہ اور یہ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو ایسا، والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے تربیت کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. اور ایک مرتبہ وہ جنگ میں جا رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو کہا کہ ابھی جنگ، اپنے والدہ سے آ کے پوچھا کہ جنگ کریں نہ کریں، تو کہا کہ جاؤ لڑو، جنگ کرو، کچھ بھی ہو جائے، اگر تم مار دیے گئے تب بھی اس میں کوئی پرواہ نہیں. تو اس طرح سے بچوں کو بہادری کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات ہم کو سکھانا چاہیے ان کو، تاکہ ان کی زندگی صحیح ڈھنگ سے صحیح راستے پر چل سکے. چند باتیں اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں تربیت کے تناظر میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ حقیقت میں عموماً محبت میں آ کر کے، یا میں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. چند کوتاہی کے مظاہر جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ خصوصاً مائیں، عورتیں اس سلسلے میں بہت آگے ہیں، اور میرا موضوع بھی وہی ہے کہ اولاد کو بزدلی اور خوف و ہراس اور گھبراہٹ کی تربیت دینا. اور یہ مائیں عموماً کرتی ہیں. بچہ رات میں سو رہا ہے، اٹھ گیا، رو رہا ہے، شیطان آ جائے گا، یہ جانور آ جائے گا، یہ شیر، یہ فلاں آ گیا، چیتا آ گیا، یہ کتا پھر گھوم رہا ہے، ابھی ڈائے کر دوں گی. یہ بچوں کی نفسیات پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. بچے ہمیشہ بزدل ہو جاتے ہیں.
آگ سے ڈراتے، کبھی بھالو سے، کبھی کتے سے، کبھی شیر سے، کبھی شیطان سے، جنات سے، تو یہ حتیٰ کہ بسا اوقات بچے اپنی پرچھائی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. اس طرح ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. نفسیات ان کا کمزور ہو جاتا ہے، وہ نفسانی طور پر، نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے والدین خصوصاً عورتیں اس سلسلے میں بہت طرح چلی جاتی ہیں کہ ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کو سلانے کے لیے اس طرح کے بہانے بازیاں، اس طرح کے جھوٹ بول کر کے ان کو سکھاتی ہے. بچوں پر بہت برا اثر ہوتا ہے. ایسی تربیت ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے اولاد کو بے نظمی اور ناز و نعمت اور فضول خرچی کا عادی بنانا. ایک بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا، ہر چیز بچے کو دینا یہ واجب نہیں ہے. کبھی بچہ روتا ہے تو اس کو رونے دیجیے، ایسا نہیں جو چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو ملنا ہی. اس طرح سے بچے، ان کے دل میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ روئیں گے تبھی ملے گا. وہ رو کر اپنی ہر چیز کو منوا لیتے ہیں اور یہ ان کے اوپر بہت برا اثر پڑ جاتا ہے. ناز و نعمت میں ان کو پالنا، ہر طرح کی عیاشی اور ہر طرح کے عیشت کے سامان، پھر ان کے اوپر کبھی ایسی غربت آئی، کبھی ایسا فاقہ ہوا تو وہ اپنے آپ کو ایک دم تہ میں گرا کر کے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی تک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کو ایک معیار روی کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کی زندگی گزارنی چاہیے، ان کے ساتھ بہترین رویہ اپنانا چاہیے. اور اہل علم نے کچھ باتیں اور ذکر کی ہیں کہ بچوں کو کم عمری میں ہی گاڑی خرید کر دینا، موبائل خرید کر دینا، اور ایسی چیزیں ایسی جس میں کوتاہی نظر آتی. ایک بچہ رو رہا ہے، ماں نے فوراً گانا لگا کر کے، ان کو میوزک لگا کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا چپ کرانے کے لیے. یہ اس کی تربیت میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تربیت کے ساتھ دھوکہ ہے، ان کے دین کے ساتھ ان کا دھوکہ ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے زہر دیا اس کو، آپ نے اس کی زندگی، اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین یا آج کے معاشرے میں لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو کیا موبائل دے دیا، گانا لگا کر کے، کوئی میوزک لگا کر کے دے دیا تو کیا مسئلہ اس میں ہے. حقیقت میں اس کے اثرات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اسی سے اس کے بعد ہمیشہ اسی سے چپ ہوگا. جب اس کو آپ موبائل لگا کر، گانا لگا کر یا میوزک لگا کر دیں گے تبھی وہ چپ ہوگا، ورنہ وہ روتا رہے گا. یہ اس کی نفسیات میں بیٹھ گیا، اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ اسی سے ہم کو آرام ملے گا، سکون ملے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے بگڑ جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے بچوں کو شفقت سے، پیار سے محروم نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ بچوں کو چھڑکنا، ہمیشہ بچوں کو دور رکھنا، اپنے قریب نہ آنے دینا، یہ طریقہ نہیں ہونا. آج کل والدین کیا کرتے ہیں، اپنا ایک طرف بزی ہے موبائل میں یا کسی اور چیز میں، بچے کو موبائل پکڑ دیتے وہ دور بزی ہے، کبھی اور بازار میں کھیلنے وہ چلا گیا، ادھر بزی ہے. یہ اس طرح سے بچے دوری کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنی جس محبت کا ان کو تقاضا ہے یا جو پیار وہ چاہتے ہیں، وہ پیار اور محبت ان کو ان کے والدین سے نہیں مل پاتا، اس لیے وہ غلط راستے کو اپنا لیتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن رکھنا، بہترین گمان رکھنا، یہ ان کی تربیت میں کوتاہی ہے. ایک ماں ہے، وہ اپنی بچی کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتی، میری بچی بہت نیک ہے، کبھی غلط راستے پر نہیں جاتی. اس کے ہاتھ موبائل دے دیا کہ میری بچی کبھی کسی سے غلط کام نہیں کر سکتی، بات نہیں کر سکتی. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک اس کے نس نس میں، رگ رگ میں کھڑا ہوا، لگا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. وہ کب اس کو صحیح راستے سے ہٹکا دے، یہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ دیکھنے کی بات ہے، اور یہ معاشرہ اس کا تقاضا کر رہا ہے. حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ ہمیشہ ان پر نظر رکھنا، ان کی باتوں پر، ان کی گفتگو پر، ان کے آنے جانے پر، اور ان کے چیٹس کو دیکھنا، ان کی ملاقاتیں کس سے بات، یہ غور کرنا ایک والد کی، ایک والدہ کی ذمہ داری ہے، خصوصاً والدہ کی وہ صحیح راستے پر چل رہی ہے کہ نہیں جا رہی. یہ نہیں ہے کہ ان کی نگرانی جاسوسی ہے، یہ ان کی تربیت ہے اور اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے تربیت کے حوالے سے ایک بات اور ذکر کیا ہے علماء نے کہ جو سہولت، جو عدم سہولت ہے، یعنی جو کوتاہی ہے، بچوں کے برے نام رکھنا. آج کل تو فیشن ہے، ٹرینڈ چلا ہے نئے نئے ناموں کا. ایسا نام رکھو کہ پورے معاشرے میں، پورے گاؤں میں ویسا کسی کا نام نہیں نہ ہو. یہ حقیقت میں جاہلیت. اللہ کا رسول نے کیا فرمایا، بہترین نام رکھو. اور سب سے بہترین نام اللہ کے نزدیک کیا ہے، عبداللہ اور عبدالرحمن. تو اس طرح کے صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، علماء کے نام، تابعین کے نام، تبع تابعین کے نام، یہ سب نام رکھنا چاہیے. لیکن آج کے دور میں کوئی فلک رکھتا ہے، کوئی ناس رکھتا ہے،
کوئی اور نام، کوئی اور ایسے نام جو کہیں نہ ہو. بس بسا اوقات تو ایسے الفاظ نام ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات کوئی غلط معنی ہوتا ہے، اور اس طرح کے نام بہت سارے سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اور بچوں پر، ایک انسان پر ان کے ناموں کا اثر پڑتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے، ناموں کا اثر بچوں کی تربیت پر، بچوں پر، آدمی پر، انسانوں پر پڑتا ہے. لہذا بہترین نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور اگر غلط نام رکھتے ہیں اور یہ کہ فیشن کے طور پر کبھی کسی کا نام، کبھی کسی سیریلس کے نام، کبھی اور لوگوں کے نام، تو یہ ان کی زندگی پر برے اثرات پیدا کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور والد کا خاص طور سے لمبے وقفہ تک، لمبی مدت تک گھر سے دور رہنا یہ بچوں کی تربیت میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اس سے بچے برباد ہو جاتے ہیں، برے راستے پر آ جاتے ہیں. اور بچوں کے سامنے برا کام کرنا، اور بچے برا کرتے ہیں تو ان کو نہ ٹوکنا، اور بچوں کے سامنے یہ غلط بات پھیلانا، جھوٹی بات کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، یہ بچے سنتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بیٹھتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے. یہ والدین کو سکھا رہے ہیں کہ ایسا کر سکتے، لیکن میری ماں اور بہنوں کو، میرے والدین کو، اور ہر ایک انسان کو، مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر بچوں کے سامنے یہ کام کریں گے تو بچے بھی ہم سے ہی سیکھیں گے. اگر بچوں کے سامنے اچھی بات کریں گے تو بچے اچھی بات سیکھیں گے. لہذا یہ کوتاہی ہے جو تربیت میں نظر آتا ہے. ایک آخری بات جو آپ کے سامنے بتاؤں کہ اگر والدین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان اگر اکثر جھگڑا، لڑائی، تکرار، بحث ہوا کرتا ہے تو بچوں کی تربیت میں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے. بچے وہاں یتیم نظر آتے ہیں. بچوں پر نہ ماں کی طرف سے کوئی شفقت، نہ باپ کی طرف سے کوئی پیار، اور بچے ایسا تصور کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی غمگسار نہیں، ہم سے کوئی ملنے والا نہیں، ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں. اور یہ معاملہ بڑا طول ہو جاتا ہے. پھر بچے گھر سے عاری ہو جاتے ہیں. گھر میں صرف آئیں گے، کھائیں گے، نکل جائیں گے، آئیں گے، سوئیں گے، پھر صبح نکل جائیں گے. اس طرح گھروں میں جب جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، ماں اور باپ کے درمیان، تو بچے برا اثر لیتے ہیں. لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کرے، صحیح اصولوں پر کرے، صحیح بنیادوں پر کرے، تاکہ وہ اس کے لیے بچے ذخیرے آخرت بن سکیں، بہترین ذخیرہ بن سکیں. وہ بچے جن کی تربیت صحیح طریقے سے ہوئی ہے، وہ بچے اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکیں، بخشش کا ذریعہ بن سکے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، 3 چیزوں کے علاوہ. ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. یا ایک دوسرا کیا ہے؟ جو ایسا علم جو آدمی کر کے گیا، پھیلا کے گیا. تیسرا کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے. اور نیک بچہ بنے گا کب؟ ظاہر سی بات ہے، صحیح تربیت کریں گے، اس کو دین کے راستے پر چلائیں گے، اس کو عقیدہ سکھائیں گے، تو وہ نیک بچہ رہے گا، تو آپ کے لیے دعا کرے گا، تو آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی بچہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ تا قیامت جب تک وہ ہے، زندہ ہے، وہ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. علم پھیلانا، انہیں کی بدولت ان کو ثواب ملتا رہا ہے، ان کے والدین کو ثواب ملتا جا رہا ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے پر اسلامی تربیت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.